بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں میں جلن ہونا خوشخبری کی نشانی ہے۔ کانوں پر خارش اور خارش کا ہونا قسمت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ ناک پر خارش ہونا دولت ملنے کی نشانی ہے۔ بائیں پاؤں پر خارش ہونا دھوکہ ملنے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت آدھے سر میں درد ہونا رزق میں تنگی کی نشانی ہے۔ کسی کام میں دل کا نہ لگنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ بائیں بغل میں خارش کا ہونا بیماری کے آنے کی نشانی ہے۔ دانتوں تلے زبان کا آ جانا قسمت کے کھلنے کی نشانی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں پانی کا بھر جانا اچھی بیوی ملنے کی علامت ہے۔ روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گرنا رزق کم ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کبوتر کا آنا اچھے دوست ملنے کی علامت ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سانپ کا آ جانا نحوست آنے کی علامت ہے، یا پھر گھر میں سانپ کا نکل آنا اچانک دولت آنے کی نشانی ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونے کا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بد نظر سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آسیب کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا کبھی اچھے دن نہ آنے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں روٹی پیٹ بھر کر کھائی جاتی ہے اس گھر پر رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ گھر میں مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوکب کے پروں کو گھر کے صحن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور آسیب نہیں آتے۔ برگد کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی۔ جو عورت جوڑوا بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے۔ چھینک آتے آتے رک جانا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بنانا گھر میں برکت کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی کا چوہے کو کھانا گھر میں غربت کے چلے جانے کی نشانی ہے۔ گھر میں کالے رنگ کے خرگوش کے بال رکھنے سے 80 سال تک گھر پر کالا جادو نہیں ہوگا۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں نحوست آنے کی علامت ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آپ فتح آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا گھر میں افاقہ اور تنگی کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلی پاخانہ کر کے پاخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ دودھ پھٹ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ لیموں میں سے رس نہ نکلے تو یہ مفلسی آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں اچھا رشتہ آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے دودھ کے گلاس کا گرنا گھر میں خوشیاں آنے کی نشانی ہے۔ گلاب کا پھول دکھائی دے تو یہ جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو بار بار آنکھ کا کھلنا دولت مند ہونے کی نشانی ہے۔ پاؤں میں درد کا اٹھنا گھر میں تکلیف اور مصیبت آنے کی علامت ہے۔ پاؤں کے ناخن کی شکل بگڑ جائے تو یہ دھوکہ کھانے کی نشانی ہے۔ خواب میں بارش کا دیکھنا بے تحاشا خوشیاں پانے کی علامت ہے۔ گھر میں سیاہ مکڑیاں نکلنا گھر میں آسیب ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں گدھ کا آ جانا گھر میں کسی کی جلد موت ہو جانے کی نشانی ہے۔ اچانک بالوں کا گرنا گھر میں جنات کے آنے کی علامت ہے۔ خربوزے کا پھیکا نکلنا بہاری نقصان ہو جانے کی علامت ہے۔ پانی پینے کے درمیان چھینک کا آ جانا رزق میں اضافے کی علامت ہے۔
روٹی میں سے بال کا نکل آنا خود پر جادو ہو جانے کی نشانی ہے۔ دانتوں میں درد کا اٹھنا کاروبار میں برکت ہونے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت اچانک ڈر جانا چوٹ لگ جانے کی نشانی ہے۔ روٹی کا پہلا لقمہ کھاتے ہی ہچکی لگنا بدن میں طاقت آ جانے کی علامت ہے۔ اچانک ٹانگ میں درد کا اٹھنا دوست کے روٹھ جانے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص فاقہ یعنی بھوک مری کا شکار ہو، اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے اپنے برے حالات کو بیان کرتا پھرے، اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو شخص فاقہ کا شکار ہو، اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیر سویر روزی عطا کرے۔ ناظرین، شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبھانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ کا شربت بنا کر پیا کریں، رب نے چاہا تو بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکان سے محسوس ہو رہی ہو تو سنتروں کا جوس بنا کر پینے سے تھکان دور ہوتی ہے۔ پرندے کا جوٹھا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ گہیوں کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حاملہ خواتین کچا دودھ نہ پیا کریں، اس سے بلغم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں یعنی اوپر کی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ سیون کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کریں، انشاءاللہ درد میں آرام ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور دوسری مال کی محبت۔ شام کے وقت خالی پیٹ مولی کھانے سے سر درد ہوتا ہے۔ پھولے کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگا دیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ نیمبو چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر توا روٹی پکاتے وقت روٹی جلاتا ہو، توے پر کیلے کے چھلکے رگڑ لینے سے روٹی نہیں جلے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں ہوتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کریں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی پتیاں چبھانے سے الٹی اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلائیں، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، پیٹ بھر کر فوراً جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ صحت مند اور کن ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز میں شہد ملا کر کھا لیا کریں۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔
جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی ہم بستری نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کریں، ذہن تیز ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھانا یادداشت کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کریں۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ مٹر پودینے کی پتیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سوکھا ہوا ناریل کھانے سے خون کی کمی ہوتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بھنڈی کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینا موٹاپے کی وجہ بنتا ہے۔ دودھ میں مصری ڈال کر پینے سے تھکان دور ہوتی ہے۔ بھنی ہوئی چھلی یعنی بھٹا کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پالک کا پانی پینے سے بڑھاپے میں بھی بال کالے رہتے ہیں۔ نہار منہ ایک کالی مرچ چبانے سے منہ کے نقصان دہ کیٹاڑو مر جاتے ہیں۔ بال سفید ہونے لگے دیسی انڈا کھانا شروع کر دیں۔ رات کو کھیرا کھانے سے زکام ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت کالی چائے پینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی الائچی چبانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ گرم مسالہ شوگر کے مرض کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ کچا لہسن چبانے سے منہ کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ سانس کی بیماری ہو تو لال مرچ کھا لیں۔ ادرک والی چائے پینے سے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ بینگن کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے انڈوں کی زردی کھانے سے جوڑوں کا درد رک جاتا ہے۔ شہد کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ چبانے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لال مرچ زیادہ کھانے سے کینسر کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو تو ابلے ہوئے کالے چنے کھا لیا کریں۔ دودھ میں گائے کا گھی ملا کر پینے سے دبلا پن دور ہوتا ہے۔ لال امرود کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ شدید کھانسی ہو تو گڑ کھانے سے آرام ملتا ہے۔ پھیپھڑوں میں کینسر ہو تو گاجر کا جوس پینے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پودینے کا تیل پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مٹر کھانے سے ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تل کے لڈو کھانے سے جوڑوں کے دردوں میں آرام ملتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینے سے انسان میں چڑچڑاپن آتا ہے۔ کشمش کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ خالی پیٹ ہلدی کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ تلسی کے بیج چبانے سے وزن کم ہوتا ہے۔